وہ خرابی جس کی طرف میرا دل تو مائل ہو رہا ہے لیکن میرا شعور اجازت نہیں دے رہا، کم از کم اس مقام پر اس کو لے کر آئیں۔ اصولی طور پر بچہ یہ بات سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا بہت وقت لے جاتی ہے، یہ میرے ذہن کو معوف کر دیتی ہے، مجھے اپنا ایسا اسیر بنا دیتی ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر میں اس کے چکر میں پھنس گیا تو پھر میں زندگی میں کوئی اور بڑے کام کرنا میرے لیے دشوار ہوں گے، یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی، مجھے اس سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اصول کی سطح پر دیکھیے، ایک مسئلہ وہاں ہوتا ہے اور مسئلہ وہاں بڑھتا ہے جہاں شعور آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا۔ مطلب ایک بچہ وہ ہے جو اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک بچہ وہ ہے جو اس کے اندر فائدے سمجھا رہا ہے آپ کو۔ تو ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کچھ فائدے ہوں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر فائدے نہیں ہوں گے، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوں گی، میں نے نہیں کھیلا ہے، میں نے بھی اس کا سنا ہی ہے۔ تو لہٰذا میں جب مجھ سے بہت سے بچوں نے اس کو ڈسکس کیا اور میں نے ان بچوں سے یہ کہا کہ بیٹا میرا علم اس معاملے میں تم سے کم ہے، لیکن پہلے تو تم مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو بچوں نے جو کہانیاں سمجھاتے ہیں میں ان سے سنتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے، یہ عمل کوئی مطلب ورچوئل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور مطلب یہ عمل اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ عمل کوئی عمل جو ٹھیک نہیں ہے، وہ تخیل میں بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ورچوئل فیلڈ میں بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ تو اصل میں ہم ان کے شعور کو جتنا توانا بنا سکتے ہیں بنائیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم شعور پہ کام نہیں کرتے، ہم ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تربیہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، یہ تربیہ نہیں ہے۔ کسی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینا تربیہ نہیں ہے۔ بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو، یہ کیسے ہوگا، اس کے اوپر دو چیزوں کا کام کرنا ہوگا۔ پہلا ہے اس کے شعور پر کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ مانے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا اس کے قلب پر، وہ یہ چاہے کہ مجھے اس سے دور ہونا ہے، وہ اس بات پہ افسوس کرے کہ میں اس میں پھنس گیا ہوں، وہ یہ مانے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں بیٹھا۔ وہ بچہ جو ہر دفعہ برائی کرنے کے بعد ندامت کے جذبے سے سرشار ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ توبہ اسی کی، یہ جو جرت اعتراف ہے، یہ توبہ کا پری ریکویزٹ ہے، جسے ہم سچی توبہ کہتے ہیں۔ وہ اسی ندامت کے جذبے سے، ندامت کے جوہر سے ممکن ہوتی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میرا دل، میرے بچے کا دل اس بات پہ افسردہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس نے پھر یہ کام کر لیا، لیکن پھر اس بات پہ افسوس کر رہا ہے کہ یہ کام کر لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ایک بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ہم کوئی ایسے پارسا لوگ نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی، ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا؟ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو ہماری اپنی زندگی کے اندر آپ یقین مانیے، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، اپنے مقام میں نیچے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس پر افسوس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ایک موقع دے دیجئے، تو ہم یہ 100 بار کرتے ہیں، ہم پھر معافی مانگتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ ہمارے غلط کام کرنے سے ہم نیچے آتے ہیں، لیکن ہم معافی مانگنے کے نتیجے میں اس سے زیادہ اوپر آتے ہیں، اور اللہ ہماری اس صفت کو ہمارے اندر زندہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اس جوہر کو۔ اللہ کرے کہ ہماری توبہ کا جوہر جو ہے ہمیں سلامت رہے اور ہم واقعتاً برائی سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اچھا، اس بچے کے ساتھ اپنا تعلق مینٹین رکھیے، کانورسیشن مینٹین رکھیے، ناراض ہونے کی بجائے کوشش کیجئے کہ اس کے دل میں یہ بات جگائی جائے۔ اس کے جگانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم چاہتے نہیں تھے کہ تم یہ کھیلو، لیکن تم اپنے آپ کو روک نہیں پائے۔ ایک کام شعور پہ کرنا ہے، دوسرا کام قلب پہ کرنا ہے۔ تو قلب بڑی ظالم چیز ہے، مطلب دل جو ہے نا، ہم اپنے دل کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو آپ دل پہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بات کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم چاہتے نہیں تھے لیکن تم سے ہو گیا، یعنی یہ بات کہ تم سے یہ ہو گیا، تم کنٹرول نہیں کر پائے، تم نے سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور پھر شاید اٹھ جاؤں گا، لیکن تم اٹھ نہیں سکے اور تم اس میں بہہ گئے۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ تو اللہ تمہارے دل کو، تمہیں اپنے دل پر قابو عطا کرے، اللہ تمہیں تمہارے نفس پر قابو عطا کرے، اور آپ گلے لگائیے دبا کے۔ یہ جو بچے کو گلے لگاتے ہیں نا آپ،
اس کو آپ ایموشنلی اسٹرانگ کرتے ہیں. وہ بچہ جو ایموشنلی ویک ہے وہ اپنے ایموشنز اس کو قابو میں رکھیں گے. اگر ایک بچہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو ایموشنلی اسٹرانگ بنائیے. اور باقی دیکھیے ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت ساری نافرمانیاں اور بہت ساری الٹی سیدھے کام کیے ہیں. ان الٹے سیدھے کاموں سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور پھر ہمیں سمجھ آئی, ہم نے کہا کہ ارے یہ تو بہت غلط کام کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو اس کام کی اجازت نہیں تھی, ہم نے اماں ابا کو بتائے بغیر یہ کام کر لیا, پھر بعد میں پتہ لگا رہے یہ تو نہیں کرنا تھا. تو اس سے بھی بہرحال اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کو اپنی تحفظ میں رکھیے, اور میرے بچے کو دنیا آخرت کی برائیوں سے, مطلب دنیا کی برائیوں سے بچائیے, آخرت میں کامیاب بنائیے, دنیا میں کامیاب بنائیے.